صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قل هو الله أحد. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم اصول دین کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ دین کی اصل، دین کی بنیاد، دین کے ارکان کن چیزوں پر محیط ہیں. اسلام کے 5 اراکین ہیں اگر دیکھا جائے تو، جن میں سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ توحید کا ہے. یعنی انسان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہ کر لے. چونکہ اسلام کے 5 اراکین ہیں. پہلا توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، اور انشاءاللہ اسی کے زیر سایہ ہم ایک ایک عنوان پر گفتگو کریں گے. اور آج ہم توحید کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ دین کے 5 ارکان ہیں. پہلا توحید، کہ بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہ کر لے کہ لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی معبود. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ توحید کی تلاوت کی ہے کہ قل هو اللہ احد، کہہ دیں کہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. یعنی اگر انسان خدا کا کسی کو بھی شریک بناتا ہے تو پھر وہ بندہ مشرک کہلاتا ہے. اور خود اگر ہم دیکھتے ہیں تو ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، یا نبی یا امام یا جو رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں، ان کا بھی مقصد یہی رہا تھا کہ خدا کی وحدانیت کا بندوں سے اقرار لیا جائے. اگر ہم جناب آدم سے تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو جناب آدم سے آخری نبی تک، رسول عربی تک اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہر نبی کا یہی مقصد رہا، ہر نبی کا یہی ہدف رہا کہ بندہ اللہ کی توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لے. یعنی سب سے بڑا ہدف جو تھا وہ عقیدہ توحید کو سمجھانا تھا، اور دنیا والوں کو، بندہ مومن کو شرک سے محفوظ رکھنا، یعنی ایک اللہ کی عبادت کا حکم دینا تھا اور غیر خدا کی عبادت سے روکنا تھا. اب تاریخ کا جائزہ لیں تو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ جب رسول عربی مبعوث نہیں ہوئے تھے، عرب کا زمانہ تھا، جہالت اس قدر پائی جاتی تھی کہ اس دور میں لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، لوگ پتھروں کو پوجتے تھے، لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، لوگ سورج اور چاند کی پوجا کرتے تھے. یہاں تک کہ تاریخ کہتی ہے کہ اگر کوئی عرب کا انسان جلتی ہوئی آگ کو دیکھ لیتا تھا اور یہ دیکھتا تھا کہ آگ چیزوں کو جلا دیتی ہے، راکھ کر دیتی ہے، تو وہ اس ڈر سے آگ کی پوجا کرتے تھے کہ کہیں یہ ہم سے خفا نہ ہو جائے اور ہمیں بھی جلا کر راکھ نہ کر دے. تو گویا وہ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے روایت بتاتی ہے کہ اگر کوئی انسان سفر کرتا تھا اور اگر اسے کوئی خوبصورت پتھر نظر آ جایا کرتا تھا،
خوبصورت پتھر اسے دکھ جاتا تھا تو پھر وہ کیا کرتا تھا؟ اس پتھر کی پرستش کرتا تھا اور اس پتھر کی عبادت کیا کرتا تھا. کیوں؟ تاکہ وہ اس پتھر کو بڑا محبوب جانتا تھا. یا اسی طریقے سے کوئی انسان سورج کو پوجتا تھا، کوئی انسان چاند کی پرستش کرتا تھا. اسی لیے رسول خدا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مبعوث کیا تاکہ رسول لوگوں کی ذہنوں کی جو غلاظت ہے، جو شرک اور بت پرستی میں لوگ جو ملوث ہو چکے ہیں، خدا کا نبی انہیں ایک خدا کی دعوت دے سکے، خدا کی توحید کا اقرار کر سکے. اور اسی لیے خدا قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اور یقیناً ہم نے بھیجا ہر امت کے لیے ایک رسول کو. یعنی خدا کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایک امت کے لیے، ہر ایک امت کے لیے ایک رسول کو بھیجا تاکہ وہ یہ حکم دے کہ اللہ کی عبادت کرو اور جھوٹے خداؤں کی عبادت سے بچو. کیونکہ اگر انسان خدا کی عبادت کرے گا تو یقیناً یہی خدا کی عبادت انسان کو مسلمان بنائے گی. لیکن اگر بندہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کے جھوٹے خداؤں کی عبادت کو کرے گا تو یقیناً یہ شرک اور بت پرستی انسان کو جہنم کی آگ تک پہنچا دے گی. اور توحید کی دعوت عام نہ کرنا اللہ کے عذابوں کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ اگر کوئی قوم میں بت پرستی ہوتی تھی یا کوئی بتوں کو پوجا کیا کرتا تھا یا شرک کو عام کیا کرتا تھا اور اس زمانے کے علماء اپنی عبادت میں اپنے وقت کو صرف کیا کرتے تھے، پھر انہیں فرق نہیں پڑتا تھا کہ میں تو اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. یعنی اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ فقط انسان کا بذات خود توحید کا اقرار کر لینا کافی نہیں ہے. اگر بندہ یہ دیکھ رہا ہے کہ سامنے والا شرک و بت پرستی کے دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے تو پھر ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم سامنے والوں کو آگاہ کریں، اس کی بند آنکھوں کو روشن کریں، اس کی بند آنکھوں کو کھولیں. اور اس طریقے سے پچھلی امتوں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طریقے سے اور اسی سبب سے عذاب کو نازل فرمایا تھا. کیونکہ بعض لوگ بت پرستی کیا کرتے تھے، بعض لوگ شرک اور خدا کے نافرمان بندے تھے اور کافر بن جایا کرتے تھے اور شرک و بت پرستی کو انجام دیا کرتے تھے. لیکن اس زمانے کے جو علماء دین تھے، جو عبادت خدا کیا کرتے تھے، جو عالم دین تھے، تو اس قوم کے جو عالم دین تھے وہ عالم دین کیا کرتے تھے؟ اپنی زبان اور قلم کو توحید کی دعوت سے روک لیتے تھے. اور جب وہ اپنی زبان کو توحید کی دعوت سے روک لیا کرتے تھے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس قوم کو برباد کرنے کے لیے، اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے پھر کیا ہوتا تھا؟ اللہ کا اس پر عذاب نازل ہوتا تھا. جیسا کہ پھر خدا ارشاد فرماتا ہے کہ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلُ کَانَ أَکْثَرُہُم مُشْرِکِین، کہ کہو کہ زمین میں چلو اور دیکھو کہ تم سے پہلوں کا کیا انجام ہوا ہے، جو تم سے پہلے گزرے ہیں ان کا کیا انجام ہوا ہے کہ بے شک ان میں سے اکثر کیا تھے؟ مشرکین تھے. یعنی خدا بار بار دنیا والوں کو یہ آگاہ کرنا چاہ رہا ہے کہ توحید جنت میں داخل ہونے کی سب سے پہلی شرط ہے. اگر اس لیے توحید سمجھنے اور سمجھانے میں سب سے زیادہ محنت ہونی چاہیے اور انسان اگر توحید کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ بھی لگا رہا ہے
تو اس کی جان بھی اگر چلی جائے تو پھر اسے گریز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ توحید ہی انبیاء کرام کا مقصد رہا ہے اور رسول عربی کا مقصد رہا ہے، اور تمام اماموں کا مقصد اور ہدف یہی رہا کہ توحید کی حقیقت کو دنیا کے سامنے آشکار کیا جائے۔ کیونکہ توحید کا اقرار جب تک بندہ نہیں کرے گا، جب تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آخر میں خدا کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ پروردگارا ہمیں بہترین طریقے سے اعمال خیر انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔